APS کے 7 سال بعد بھی زخم تازہ۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے انٹرویو میں تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا تذکرہ کیا۔ ان مذاکرات کی شروعات ہو چکی ہے۔ مذاکرات کا بھی طریقے ہوتے ہیں، پارلیمان سے کنسنسس بنایا جاتا ہے، رات کے اندھیروں میں دہشت گردوں سے بات چیت کی جاتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ریاست کسی گروہ سے مذاکرات کر رہی ہے کہ اصل ملزمان تک پہنچنا اور پکڑنا ریاست کا کام نہیں، کیا ہم انہیں سزا دینے کی بجائے مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں؟ مظلوم کا ساتھ تو یہی ہے کہ ظالم کے خلاف کارروائی ہو۔ جو ہمارے آئین اور قانون کا احترام کرے گا اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، ورنہ پہلے بھی لڑے ہیں دوبارہ لڑیں۔ 4 ہفتے کے بعد پرائم منسٹر نے یہ یقین دلایا ہے، خواہ اس میں وزیر داخلہ ہو، خواہ اس میں ہائر ایجنسیز کے لوگ ہوں، خواہ اس میں ذمہ دار جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بے نقاب۔ پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی ہو جو آئین پاکستان اور پاکستان کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسے کسی گروہ یا جتھا یا فرد سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے توہین رسالت اور توہین مذہب کے قوانین کے حوالے سے۔ کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے۔ پہلے 6 دفعہ یہ تماشا لگ چکا ہے۔ We will come hard on it. So this will not be tolerated. حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ مذاکرات کو ترجیح دینی ہے، امن کا بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا ہے، کوئی سوال جواب اس وقت نہیں ہوگا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ 7 سال ہو گئے سانے ہمارے آرمی پبلک اسکول کو، 132 بچے ملا کے تقریباً 149 لوگ مارے گئے، ان کی پرنسپل کو زندہ جلا دیا گیا۔ غم آج بھی نہیں بھولے، لیکن ہم نے سیکھا کیا ہے؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ القاعدہ کا جو بیسک فاؤنڈر تھے اسامہ بن لادن کو وزیر اعظم جون سے ہیں وہ شہید کہیں گے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ احسان اللہ احسان ایک آرمی کی ڈیٹینشن کے اندر سے غائب ہو جائیں گے، جو ماسٹر مائنڈ تھا اے پی ایس کا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان جون سی ہے جس نے سب کچھ کیا، اس پہ آج وقت کی حکومت وقت ان کو عام معافی دینے کا اعلان کر رہی ہے؟ اور جو لوگ ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ آج 7 سال گزرنے کے باوجود اس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں بار بار تاریخیں دی جا رہی ہے۔ آخری تاریخ پڑھی، اس نے بھی کہا ہاں جی ہم ذمہ داران کا تعین کریں گے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم نے سیکھا کیا؟ تب ہمیں بتایا گیا اور ہم بھی یہی سمجھے کہ جو سی پوری قوم ہے وہ متفق ہو گئی اور ایک عالمی ایکشن ہوا۔ متفق شاید نہ ہوئی ہو، لیکن ایٹ لیسٹ وہ فضا جو اپوزیشن تھی، جو مدافعت ہو رہی تھی کہ آپ ایکشن نہ لیں، وہ نارتھ وزیرستان تمام جگہ پہ ہوا اور بڑی سرکوبی کی گئی دہشت مند عناصر کی۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ آج بھی مذہب کے لوگ پہ نام پہ لوگ مارے جا رہے ہیں، آج بھی لاشیں گرائی جا رہی ہیں، چاہے وہ کرسچن کپل ہو، اس کو پھینک دیں بھٹی کے اندر۔ ابھی اسی ماہ آپ نے دیکھا جو سری لنکن پرنیتا تھے کمارا، جس طرح ان کو مارا گیا۔ پھر انہی کچھ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک مذہبی جماعت نے جب اپنے تمام دھرنے کیے، ان کا دوسرا تیسرا دھرنا آیا، پہلے بھی پولیس والے شہید ہوئے، اس بار بھی پولیس والے شہید ہوئے، ان کو بھی گلے لگایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی پھول بانٹے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان نے کچھ سیکھا ہے اس سانے سے کہ نہیں؟ لگ تو رہا ہے کہ نہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ I have a very serious panel with me today۔ میرے ساتھ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہیں، چیئرمین کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز عوان صاحب نے۔ اعجاز عوان صاحب نے فیلڈ آپریشنز بھی لیڈ کیے تھے کہ آرمی کمانڈر سوات کے ایریے میں، اور یہ تحریک طالبان سے لڑتے بھی رہے ہیں، اس لیے ان کا بھی ایک فرسٹ ہینڈ ویو ہے اس کے اوپر۔ مفتی ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ناظم عال ہیں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور سے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ریلیجس اسکالر ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں پہلے آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم بات کر رہے ہیں کس کو پکڑو کس کو چھوڑو، لیکن ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے یہاں ایک ایسی نسل تیار کی جا رہی ہے کہ یہ بچے جب کل بڑے ہوں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ میں آپ کو 2 ویڈیوز دکھا رہا ہوں۔ ایک ویڈیو میں ایک سرکاری سکول ہے، وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہاں پہ ہے یہ، اور ایک مدرسہ ہے جس نے اپنا ایڈریس بھی بتاتا ہے۔ ذرا یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں جہاں مذہب کے نام پہ ہمارے بچے ذبح ہوئے، جہاں مذہب اور شریعت کے نام پہ
تحریک طالبان نے 80,000 سے زیادہ لوگ مارے، اس ملک میں آج بھی کیا ہو رہا ہے دیکھیں ذرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جی الحمدللہ آج وہی دفتر ہے کوٹ شیر ربانی میں، وہی LCD ہے، وہی بابا جی کا فیضان ہے، اور وہی میرے کوٹ شیر ربانی کے یہ محمد عربی کے غلام بیٹھے ہیں۔ جب یہ دفتر توڑا گیا تھا میں نے تب بھی یہ بات کی تھی کہ یہ محمد عربی کے وہ غلام ہیں جن کا جذبہ تم کبھی توڑ نہیں سکتے۔ الحمدللہ آج وہی دفتر ہے، وہی فروخ کمانڈر اور وہی یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی یہ محمد عربی کے غلاموں کو یہ بابا جی کا فیضان مل رہا ہے۔ حمزہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور مستاق رسول کو مار بھی سکتے ہیں۔ من سب نبیان سب نبیان ساگ نبی کی ایک سزا، ساگ نبی کی ایک سزا۔ ماشاءاللہ یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے، اور الحمدللہ یہ بابا جی کا فیضان ہے جو کسی بھی یہود و نصارہ کے جنٹ کے کہنے پہ رک نہیں سکتا۔ مطلب کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھے۔ سرکار نے فرمایا، نعرہ سنا ہوا گستاخ نبی کی ایک صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یاد ہے نعرہ صاحب؟ اس وقت پر جہاں موجودہ صورتحال ہے نا، عالم کفر چاہتا ہے کہ جہاں سارے بچے نے نا نبی کے غلام، ساری تو کوئی فکر نہیں سی کہ ہو 24 سال 20 سال باہر ہی جانا، لیکن جہاں تھی بھی سارا سرمایہ ہو پاکستان کا، تو کہتے نہ بچے ناپ کے رکھو تھلے، نہ بچوں ناپ کے رکھو، یہاں بچوں کو صرف کھیڈ دلاؤ، گیند بلے دلاؤ، جناب ہاکی دلاؤ، یہاں کدی آ نہ پتا چلے کہ اسی جناب کشمیر سے جا کے اپنے مسلمان بھراؤں کی مدد کرنی ہے، اسی گل جوان ہو کے فلسطین سے جانا ہے، اسی جناب شام سے جانا ہے، برما سے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں دسو، اگر یہ دسو تو سارا نقصان ہوئے گا، لیکن اسی سیکھنا ہے سارا کچھ۔ کیا تھی نہیں چاہتے کام کشمیر کے سارے مسلمان بھرا بھن سے ظلم ہو رہا ہے کشمیر سے چاہیے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اتنے پہ اسکول کے سارے بچے ہیں، بچے کو باہر کا بندہ آ کے مارے سامنے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جہاں بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے کہ حال ہے من سب نبی یا قاتلوہ، اور جی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تنوع آنا نا کہ تاجدار ختم نبوت، اور اوے اے نعرہ تسی یاد کرنا ہے، نعرہ میں لواں گا من سب نبی یان، تسی کو کہنا قاتلوہ، کہ ہر بچہ اسلام میں یاد کرے، حدیث مبارک ہے، سرکار کی حدیث ہے کہ یہ من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا تسی کہنا فاقتلوہ، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ ڈاکٹر خالد میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ 16 دسمبر 2015 کو بھی اللہ اور رسول کا نام لے کے ان طالبان نے ہمارے بچے ذبح کیے، ان کی گردنیں کاٹیں، ان کو گولیوں سے بھون دیا۔ اب ہم اس ملک میں جنریشن تیار ہوتی دیکھ رہے ہیں، آپ نے بچے دیکھیں 7-7 8-8 سال کے، یہ 10 سال بعد جب یہ بچہ 13 سال کا 18 سال کا ہوگا، اس کو برین واش کیا جا رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری گورنمنٹ روز، تب ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، اب انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی نیکٹا نے ایک فرسٹ ایور کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی اسی ہفتے اپروو کروائی ہے، اور جب مذہب کے نام پہ جب دہشت گردی ہوتی ہے اور لوگوں کے لاشیں گرتے ہیں پولیس والے اور لوگوں کے، تو پھر ان کو ایمنسٹی دے کے آپ ساتھ بٹھا دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کچھ سیکھا ڈاکٹر صاحب 16 دسمبر سے؟ نہیں معلوم ہوتا ہے کچھ نہیں سیکھا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانب ہم بے بس ہیں اور دوسری جانب ہم گفتار کے غازی ہیں۔ ظاہر ہے تقریریں کرنی ہم کو آتی ہیں، بڑے لاؤڈ کلیمز ہم کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ چونکہ ہم نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے وقتی طور پر۔ میں یہ بات پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ابتدائی میں یہ غلطی ہو گئی کہ مساجد اور مذہبی ایجوکیشن کو جب ہم نے پرائیویٹائز ہونے کی اجازت دے دی، اس کے بعد اب جو ریلیجس نیریٹو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مذہبی ماحول میں پڑھایا سکھایا جاتا ہے، اس کو آپ کا میڈیا، آپ کے حکمران ختم نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ وہ
براہ راست ان اداروں کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ تمام منفی دین سے نکلنے والے، ہمارا دین اللہ کا دین امن کا دین ہے، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں، انسانوں سے محبت سکھانے والا دین ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے بہت سے مذہبی لوگ اس بات کو ایسے نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک اصل میں جہاد غیر مسلموں کے ساتھ لڑنے کا اور ان کو سرنگوں کرنے کا نام ہے. ان کے نزدیک غیر مسلم کافر ہیں اور قابل نفرت ہیں. ان کے نزدیک جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی شخص آپ سے مذہبی طور پر ایک مختلف بات کرتا ہے جو آپ کے خیال میں گستاخی ہے، آپ ان کو مار سکتے ہیں. مالک صاحب، یہ بات ہم ان کو نہیں سکھا سکتے اس لیے کہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے. ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ یہ اقدام کرتے ہیں ان کی ایسی برین واشنگ کی جاتی ہے، وہ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں کہ جو اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن ان کو کنفرنٹ نہیں کیا جاتا. تو جب تک کہ یہ نیریٹو ہمارے گراس روٹ لیول تک نہیں جائے گا اور یہ بات ہم واضح نہیں کریں گے ہر ایک کے سامنے، اور اس کو ہم نہ صرف یہ کہ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں بلکہ مدرسوں میں بھی اور ممبر پر بھی جمعے کے خطبوں میں بھی بار بار نہیں کہلوائیں گے کہ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے. کسی ایک انسان کی جان اس کو تلف کرنا ایسے ہے کہ پوری انسانیت کی جان لینا ہے. کیا ضروری ہے، اب ضروری ہے کہ جو جمعہ ہے، جس طرح بہت سے اسلامک ممالک میں ہوتا ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ گورنمنٹ جو سا اپرووڈ ہو، شاید اس سے نفرتیں کم آئیں، کچھ بیلنس آئے. کیا یہ ضروری ہے اب پاکستان میں ہو؟ اب نہیں. میں گزارش کروں کہ یہ دین کا حکم ہے. یعنی ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھایا. یہ تو در حقیقت علماء تھے. یہ بات مسلمانوں کے ہاں طے تھی کہ جمعہ مسلمانوں کے حکمران کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا حق ہے. وہ جمعہ پڑھائے گا اور اس کے نمائندے پڑھائیں گے، اور اس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ ظاہر ہے ان کی اپنی اپرووڈ بات ہوگی. اگر اس دینی اصول کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ سنت کو ہم آپ اپنے ملک میں نافذ کرتے تو آپ یقین جانیے کہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ڈاکٹر قبلہ صاحب یہ بتائیں، اس میں آپ لوگ انٹرویو کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں یہ کیا پڑھائیاں جا رہی ہیں، کیا نفرتیں سکھائی جا رہی ہیں اور بچوں کے دماغ برین واش کیے جا رہے ہیں. ان ایشوز میں کیوں نہیں نظریاتی کاؤنسل آتی؟ کیوں گورنمنٹ کو نہیں کہتی یہ چیزیں ٹھیک کریں، کس طرح کنٹرول ہو؟ ہر کوئی اپنے اپنے بس دبک کے بیٹھ گیا اپنے اپنے خانے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، بہت اہم موضوع ہے اور آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا جو آئینی مینڈیٹ ہے، جو فرائض منصبی ہیں، ان کے مطابق تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اب تک اپنا کام اطمینان بخش طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے. مثلاً جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہے، اب آرمی پبلک اسکول کے بعد جو صورتحال ہے اس میں یقیناً کچھ نکات ایسے ہیں کہ جن پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بالآخر ایک اعلامیہ بنا، بیانیہ بنا پیغام پاکستان کا. اب وہ پیغام پاکستان کا اعلامیہ جو ہے وہ یقیناً اگر ہم دیکھیں تو وہ ان تمام سوالات کا جواب ہے کہ جو آپ نے ابھی تمہیدی کلمات میں پیش کیے. مثلاً اس کے جو نکات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے کہ مسلح اقدام یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے، کسی فرد کو یا کسی جتھے کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ مسلح اقدام کی طرف جائے. دوسری بات یہ ہے اب جب ٹی ایل پی کا واقعہ ہوا، فائرنگ ہوئی، پولیس والے مارے گئے، تشدد سے بھی مارے گئے، تو وہ پھر نیشنل ایکشن پلان کی وائلیشن ہے نا. اسی کی طرف میں آ رہا ہوں جی مالک صاحب. دوسرا نقطہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ خودکش حملے جو ہیں یہ اسلام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں. تیسرا یہ ہے کہ تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ وہ خلاصہ ہے پیغام پاکستان کا. اسلامی نظریاتی کونسل نے پیغام پاکستان کے فوراً بعد اجلاس منعقد کرایا اور اس کی تائید و توثیق. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جی، پھر میں دوسروں طرف جاؤں. کیا ایک پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے؟ یہاں شریعہ کا نافذ ہے، قرآن اور سنہ کے اگینسٹ کوئی لا بن نہیں سکتا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے.
کیا یہاں پہ نظریاتی طور پہ گنجائش ہے کہ کسی بھی جس طرح فار ایگزامپل لے لیتے ہیں تحریک لبیک جو بنی ہوئی ہے کہ وہ ناموس رسالت کے نام پہ ایک جماعت بن کے پھر وہ سیاسی الیکشن بھی لڑے، کیا نظریاتی طور پہ ایسی جماعت کو اجازت ہونی چاہیے؟ اب اصل چیز جہاں اللہ رسول کا نام ہر چیز میں آئے گا اور اس پہ لوگوں کے جذبات سے آپ الیکشن بھی فائدہ اٹھائیں گے؟ بنیادی بات مالک صاحب یہ ہے کہ ہم تربیت کریں اس بات مجھے پہلے اس سے بتائیں نظریاتی طور پہ کیا اس کا گنجائش ہے نظریاتی طور پہ؟ اصولاً یہ نہیں ہونا چاہیے، اصولاً بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شعور بیدار کرنا چاہیے بجائے جذبات۔ میں مفتی صاحب کی طرف بھی آ جاؤں۔ مفتی صاحب آپ نے باتیں سن رہے ہیں تمام دوستوں کی، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے قبلہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے اسلامک ملک ہے، یہاں پہ کیا رسول پاک کی ذات کے اوپر بیس کر کے کیا جماعت کا بننا نظریاتی طور پہ ان کے خیال میں بھی غلط ہے؟ لیکن جس طرح آپ نے تعلیم دیکھی، جس طرح آپ خود مدرسہ آپ کا پورا ایجوکیشن سسٹم چلاتے ہیں، کیا ان مدرسوں پہ سخت کارروائی نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کی برین واشنگ کر رہے ہیں اور ایک نفرت پھیلا رہے ہیں اور مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب، بڑا اہم دن اور اس اہم دن کے اوپر موضوع بھی اتنا اہم جس کے اوپر آج مفکرین اور اسکالر پاکستان کے اپنی اپنی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جس طرح کی تعلیم ابھی آپ نے 2 ویڈیوز دکھائی ہیں دی جا رہی ہے، میں تو ان دونوں ویڈیوز کو نمبر 1 کنڈیم بھی کروں گا، کیونکہ ان دونوں ویڈیوز میں ایک بات ایسی ہے جو کہ بتائی نہیں جا رہی اور جس پہ آ کے خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے کئی پروگراموں میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے۔ جس حدیث مبارکہ کو بیان کیا جا رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس میں ضعف کتنا ہے یا اس کے موضوع کو معناً ہم انڈوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے بعد جو قتل کی بات کی جا رہی ہے، اس کو اس طرز کے اندر وائڈ اوپن کیا جا رہا ہے اور کسی کا بھی تعین نہیں کیا جا رہا کہ یہ کام کس نے سر انجام دینا ہے۔ انتہائی کیٹیگوریکلی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ بات کہنی از حد ضروری ہے کہ یہ فرد واحد کا کام انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کسی موب کی صورت میں نہیں ہوگا، یہ کام ریاست کا ہے، یہ کام بنیادی طور پہ عدالت کا ہے، یہ کام کسی فرد کا یا موب کا نہیں ہے کہ وہ خود سے عدالت لگائے، اس کے بعد سزا کا اعلان کرے اور اس سزا کو خود سے ہی ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے۔ جس طرح یہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، بچے ہیں، فلان ہیں، یہ اتنا ہی گھناؤنا جرم ہے جتنا کہ کوئی بھی ایک قتل ہے۔ یہ جو ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے پرویز خٹک صاحب نے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس رو کے اندر وہ بہے اور انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ تو ایسے ہی ہے گویا آپ انڈوز کر رہے ہیں اس طرح کے موب جسٹس کے اوپر، اور آپ انڈوز کر رہے ہیں ان جذباتی لوگوں کے اس فعل کے اوپر جو کہ وہ کر دیں تو اس کے بعد انہیں ایمنسٹی دے دی جائے۔ میں اپنی بات پہلے مکمل کر لوں کہ میں انتہائی کیٹیگوریکلی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ فرد واحد کا کام ختم ہوتا ہے کہ وہ شکایت کرے، FIR کا اندراج کروائے، اور اس کے بعد پھر ریاست کا کام شروع ہوتا ہے، ریاستی اداروں کا کام شروع ہوتا ہے۔ پولیس اپنی تفتیش بہت اعلیٰ درجے کے اوپر کرے، چلان مکمل کرنے کے بعد میں بھی آتا ہوں، مفتی صاحب واپس آتا ہوں۔ یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا، ہمارے ساتھ رہ گیا کیونکہ میں نے بریک کے واپس آ کے جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو APS میں TTP نے کیا اور اب جو ان کو گورنمنٹ ان سے کرنا چاہ رہی ہے، یہ تضاد نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ میں جنرل صاحب سے بھی ایک سوال کر لوں۔ جنرل صاحب، یہ جو بات چل رہی ہے، آج 16 دسمبر ہے تو اسی پہ بات ہو جائے، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ TTP کے لیے ہم عام ایمنسٹی بھی دینے پہ تیار ہیں اور جو لوگ ان میں سے ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں، یہ کس طرح فرق ڈالیں گے اپنی تو سمجھ سے باہر ہے، لیکن جو لوگ آنا چاہتے ہیں واپس مین سٹریم میں ہم ان کو معاف کرنے پہ تیار ہیں۔
دوسری طرف انہوں نے اپنا سیز فائر بھی ختم کر دیا ہے. اخباری اطلاعات میں جو ہم ایڈ آن کر رہے تھے تو صرف ایف سی اور جوان دیکھ لیں فوج کے تو اس سال قریباً 70 کے قریب شہید کیے ہوئے ہیں ابھی تک TTP پاکستان پہ جو ہے تحریک طالبان پاکستان نے. تو کیا کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس وقت ان سے ایمنسٹی یا بات کرنے کی؟ اور آپ نے خود بھی لوگوں سے لڑائیاں کی ہیں, کیا ان کی سمپلی وداؤٹ کرشنگ دیم کوئی اور آپشن ہے؟ تھینک یو ویری مچ مالک صاحب. دیکھیں ابھی آپ نے موضوع چینج کر دیا, چلے میں آپ کے اسٹریٹ کوشچن کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ کیا دوسری آپشن کیا ہے کہ آپ لڑتے رہیں, ان کی تلاش میں جاری رہیں, مزید کیجولٹیز ہوتی رہیں اور جہاں ان کو سافٹ ٹارگٹ ملے وہ اس کا نشانہ بناتے رہیں اور پھر وہ کسی دوسرے ملک میں یا پہاڑی علاقوں میں جا کے پناہ لیتے رہیں اور آپ اس سلسلے کو مزید 10 سال جاری رکھیں؟ ہو سکتا ہے. قوم بھی تیار ہے, افواج پاکستان بھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہیں, اور ریزالو بھی ہے اور ریسورسز بھی ہیں. اس جنگ کو مزید 10 سال تک لڑا جا سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر ایز اے اسٹریٹجی آپ یہ چاہتے ہیں کہ امن کے قیام کی طرف بڑھا جائے تو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ آن پرنسپلز, اصول پہ, اور یہ دیکھنا ہے کہ اس سیٹلمنٹ کی شرائط کیا ہوں گی. وہ سب لوگ حکومت کے آگے سرنڈر کریں گے, آئین پاکستان کو مانیں گے, اپنے جو ان ماضی کی غلطیاں ہوئی ہیں ان کا اعتراف کر کے ان پہ پشیمان ہوں گے اور آئندہ گارنٹیڈ پیسفل لائف لیڈ کریں گے, اور ان کا ریکارڈ حکومت پاکستان اور جو ادارے ہیں وہ ان کو مانیٹر کریں گے. اگر اس کے ذریعے امن کا قیام ہو سکتا ہے تو میں ذاتی طور پر اس کے خلاف نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ایک اسٹریٹجی ہے. جنرل صاحب یہیں رکیے گا بات, یہیں ٹھیک ہے, یہیں ذرا روکیے گا. ڈاکٹر خالد زئی صاحب مجھے یہ بتائیں, کیا ریاست کے پاس یہ اختیار ہے ان لوگوں کو معاف کرنے کا کہ یہ اختیار ان ماں باپ کے یا وارثان کے ہے جن کے بچے یا جن کے گھر کے بڑے وہاں پہ قتل کیے گئے؟ کیا ریاست کر سکتی ہے ان کو معاف؟ قطعاً نہیں. میرا خیال ہے کہ جو خون ہوا ہے اس کا اگر کوئی معاف کرنے کا حق رکھتا ہے تو وہ گھر والے ہیں, وہ رشتہ دار ہیں, وہ والدین ہیں کہ جو متاثر ہوئے ہیں. جس نے ظلم کیا ہے, جس نے قتل کیا ہے, وہ اس قتل کی سزا پائے گا, اس سے وہ بچ نہیں سکتا. ریاست اپنی اسٹریٹجی بنا سکتی ہے لیکن ریاست اللہ تعالیٰ کے قانون میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے. ایک قتل ہوا ہے, اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا. مفتی صاحب یہی سوال آپ سے, کیا ریاست کے پاس اختیار ہے؟ اس کی ایویڈنس ہونی چاہیے. وہ بھی آتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں جنرل صاحب سے ان کا پہلے میں کوئک ایک یس اور نو میں جواب لے لوں. جی مفتی صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے؟ دیکھیے اگر آپ بات کرتے ہیں ان طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے اور معافی کے حوالے سے, تو میں بھی ان وکٹم میں سے ایک ہوں کہ جن کے والد کو انہی لوگوں کی طرف سے شہید کیا گیا, اور اکیلے نہیں بلکہ مدرسے کے اندر اپنے 4 شاگردوں کے ساتھ شہید ہوئے. میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ وہ تمام جن کے کندھوں کے اوپر کوئی اتنا بڑا ذمہ داری نہیں ہے ان میں سے, وہ بات ٹھیک ہے, میں بھی وہ سوال نہیں پوچھ رہا, میں اس بات ابھی میں آپ کا اس پہ شریعت کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں, کیا یہ اختیار ریاست کو ہے معاف کرنے کا؟ آپ کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے, کیا ریاست کا اختیار ہے؟ جی میں عرض کر دوں, جس آدمی کے اوپر شہادت کے ذریعے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہی بندہ فلاں بندے کا قاتل ہے, تو جب تک اس کے ورثاء معاف نہیں کریں گے ریاست معاف نہیں کر سکتی, لیکن اس کا ثابت ہونا شہادت کے ذریعے ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر قبلہ یہ بتائیں, پھر آپ اس سے پہلے اگر یہ شہادت نہیں ہے تو پھر آپ ان لوگوں کو اس سے پہلے کھلی چھٹی بھی تو نہیں دے سکتے. آپ بے گناہ اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں ہمیں ایمنیسٹی دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو بے گناہ بھی مان لیا یا وہ اپنا گناہ مانے. اگر وہ گناہ مانے گا تو پھر معافی دے گا وارث اس کا, اور اگر وہ گناہ نہیں مانتا تو پھر آپ کو کس بات کی ایمنیسٹی دے رہے ہیں؟ کیا جس طرح ڈاکٹر خالد زئی واز ویری کیٹیگوریکل اباؤٹ اٹ کہ ریاست کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے ان لوگوں کو معاف کرنے کا, آپ مجھے بتائیں اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو آپ
इनफरादी तौर पे तो आप ले नहीं सकते ना। अब मसलन किसी बंदे को कत्ल किया गया है, अब उस कत्ल के बदले उनका क़िसास लेना, उसके लिए तो एक अदालती अमल है, अफराद के ख़िलाफ़ गवाह और इसके बाद फिर फैसला। यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक ग्रुप है कि जिस ग्रुप के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उस ग्रुप ने मसलन APS पे, आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किया, उसने खुद तस्लीम किया या उस ग्रुप ने किया। अब इसमें आपके पास नेपाल की मिसालें हैं कि मसलन उसमें भी गोरीले थे, कोलंबिया की मिसालें हैं कि मसलन फार्स, साउथ अफ्रीका की मिसालें हैं कि वहाँ पे फिर ट्रुथ कमीशन बाकायदा कायम किया गया। पाकिस्तान भी इन मिसालों से फ़ायदा ले। अगर कोई ऐसा मामला हो कि एक फ़र्द पे आप ये साबित कर सकें, फिर तो यकीनन रियासत का इस्तेहकाक नहीं। लेकिन अगर इस ग्रुप के साथ मुज़ाकरात हों, फिर उसमें भी ज़रूरत इस बात की है कि जिन अफराद के भाई बेटे उनके वालिद शहीद हुए हैं उनको भी एतमाद में लिया जाए और इसके बाद फिर उनकी रजामंदी ज़रूरी है। यकीनन अब ऐसा उनकी रजामंदी के बगैर तो आगे नहीं जाए। मालिक साहब देखें, जी जैन साहब, मालिक साहब बात यह है, देखें इसमें जो हम बात कर रहे हैं, पहली बात यह है जो मेरे एक दोस्त कह भी चुके हैं कि किसी शख्स का कत्ल में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। और फिर हमारे मुल्क के आईने पाकिस्तान के तहत आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फाइनल अपील के बाद जब किसी शख्स को कत्ल के जुर्म में सजाए मौत हो जाती है तो वो रहम की अपील प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास क्यों करता है? और क्यों प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि उसके कत्ल को जेल की सजा में बदल दे वरसा से पूछे बगैर? सर उसमें भी झगड़ा है जनरल साहब, उसमें भी झगड़ा चल रहा है कि उस पे है, दैट इज अ कंट्रोवर्सी कि ये सदर के पास इख्तियार गलत है। देखिए आइन, मालिक साहब देखें ना, 1973 में आइन बना और 73 से लेके अगर आज तक इसका फैसला नहीं हुआ और अभी तक झगड़ा चल रहा है कि ये इख्तियारात होने चाहिए या नहीं, तो फिर हमारे आइन साजों पर और उनकी इंटरप्रिटेशन करने वालों पर क्या उनको क्या कहा जाए कि वो क्या किस बात ये बड़ा आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। लेट मी गेट अ रिलीजियस ओपिनियन ऑन दिस आल्सो। डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरू करता हूं, डॉक्टर खालिद साहब से, क्या ये सदर का जो राइट है जो ये अभी कानूनी तौर पे जाता है, क्या ये गैर इस्लामी है? क्या ये इंजंक्शंस के खिलाफ है? मैं इसमें दो गुजारिशात करता हूँ। नंबर वन, बिल्कुल गलत है। सदर को कोई इख्तियार नहीं है। जब अल्लाह ताला ने बुरसा को ये हक दिया है तो बुरसा में वो सदर पाकिस्तान शामिल नहीं है, नंबर वन। और नंबर टू, अगर आप इस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी जाते हैं तो ये सदर को आखिर में इख्तियार मिलता है, यानी दरमियान में नेगोशिएशंस में नेगोशिएटिंग पार्टी को इख्तियार नहीं मिलता कि वो एक स्ट्रेटजी के तौर पर एक एमनेस्टी का ऐलान करें। पूरा मुकदमा होगा, मुकदमा साबित हो जाएगा, बंदा कातिल करार देगा और उसके बाद वो बात वहां तक जाएगी। मैं उसको गलत समझता हूँ, ये इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी बात असल में यूं है। डॉक्टर किबला जी, क्या सदर का ये राइट है, इस्लामिक है? इस पे इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ये सदर साहब का ये इख्तियार। मुफ्ती साहब आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कुरान करीम ने एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह की है कि जो मुआफ़ी का इख्तियार है वो मकतूल के वरसा को है। फमन उफ़िया नखी के झेल में कि अगर कोई माफ़ कर देता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन माफ़ी का इख्तियार मकतूल के वरसा को है, लेकिन वो उसी सूरत में होगा जब कातिल आइडेंटिफाई होगा। जब कातिल की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है तो फिर कौन किसको माफ़ करे, ये हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ बात है। लेकिन मुझे डॉक्टर किबला ये बताए तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्यों है? नज़रियाती काउंसिल ये क्यों नहीं लिखा पार्लियामान को कि ये एक गैर इस्लामिक इंजेक्शन है, इसको निकालें बीच में से? नहीं, हमारी तो सिफारिश और राय बाकायदा गई है वज़ारत कानून के पास। ये तकरीबन इसका 1 साल डेढ़ हुआ है। तो उस पर वज़ारत कानून ने कोई जवाब दिया? अब कोई जवाब नहीं दिया ये, लेकिन यकीनन ये ज़ेर गौर है। जनरल साहब मुझे एक बात बताएं, मैं प्रिंसिपली मैं भी अपोज नहीं हूँ डायलॉग के, तमाम वॉरिंग ग्रुप से आप करते हैं डायलॉग, और बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिस निज़ाम में 7 साल गुजर जाएं और हुकूमतें भी चेंज हो जाएं, हुकूमत वक्त भी बैठी हो, और वो एक रिपोर्ट ना बना सकें कंप्लीट
کہ یہ ذمہ داران کون ہیں, کس کے لیپسز ہیں, کس کے نہیں ہیں. 7 سال میں وہ رپورٹ نہ بنا سکے, کی لیڈرز ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں. 7 سال کے بعد آج بھی وہ جو دوسری تنظیم ہے وہ بندے بھی مار رہی ہے, سب کچھ ہے. کیا ایسی ریاست سے واقعی آپ یہ ایکسپیکٹ کرنا بہت زیادہ, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں isn't it asking too much, کہ وہ ان کو آپ رائٹ دے دیں کہ وہ نیگوشیٹ کریں, ایمنسٹیز دیں, جو یہ چھوٹے کام نہیں کر سکی. بیکاز ہم نے ایک چیز دیکھی ہے اس طرح کی تنظیموں کی افغانستان میں, دنیا کے دوسرے حصوں میں, کہ وہ وقت بائے کرتے ہیں جب ان کے کمزور دن ہوتے ہیں, برے دن ہوتے ہیں, جو آج کل تحریک طالبان کے ہیں. وہ ان کو پسپائی ہے, افغانستان میں ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی, ملٹری سپورٹ جو پہلے ملتی تھی, بیسز دوسرا نہیں ہے, تو وہ اس وقت نیگوسیشنز کر دیتی ہیں, معاملے کو لٹکاتی ہیں, پھر ری گروپ کرتی ہیں اور زیادہ طاقت سے واپس آتی ہیں. اور ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے یہ. مالک صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریکوپ کرنے کی اسٹریٹجی ہے یہ جماعتیں ایسا کرتی رہی ہیں, اور ہمارے ہر بروکن معاہدے کی جو وجہ تھی یا اس کے پیچھے جو کچھ سامنے آیا وہ یہی نکلا, جتنے بھی آج تک معاہدے ہوئے ہیں. لیکن جن حکومتوں کی آپ بات کر رہے ہیں, پھر اس میں پریزیڈنٹ مشرف کی حکومت بھی شامل ہے, آصف علی زرداری کی بھی شامل ہے, نواز شریف کی بھی شامل ہے, عمران خان کی حکومت بھی اگر ان سے نیگوسیشنز کر رہی ہے, تو پھر آپ اپنی ریاست کو پہلے ڈائریکشن دیں کہ ریاست جانا کس طرف جاتی ہے. انہی لوگوں کو ہم ہار پہنا رہے ہیں, وہی لوگ آج حکومتیں کر رہے ہیں, انہی لوگوں پر پھول نشاور کیے جا رہے ہیں, انہی لوگوں کے تحفظ میں لاکھوں لوگ ووٹیں ڈال رہے ہیں. تو پھر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارا انتخابی غلط ہے, اگر ہمارے آئین میں 48 ایئرز چاہیے ایک نظام کو تبدیل کرنے کے لیے, اگر 73 کے کانسٹیٹیوشن میں صدر کو اختیارات دیے گئے ہیں, اور تمام تر سکولرز, اسلامی جماعتیں جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتی ہیں, وہ اسمبلیوں میں شرکت اقتدار بھی کرتی رہیں, لیکن آج تک اگر یہ اختیارات صدر سے واپس نہیں لیے گئے, اور ہم کہہ رہے ہیں جی 1 سال پہلے ہم اپنی سفارشات حکومت کو بھیج چکے ہیں, تو کیا شرمناک رویہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ آئین پاکستان اسلام سے متصادم نہیں ہونا چاہیے, میرے خیال میں دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں بغیر الفاظ کے کہ اس کے مطابق بھی نہیں ہونا چاہیے. کون سی شرعی عدالتیں ہیں جس ملک میں آج صوبہ پنجاب میں صرف 2300 معصوم بچوں, نابالغ بچوں کو مولیسٹ کر کے ان کو قتل کر دیا گیا ہے, ان کے کون سی شرعی عدالت میں مقدمے چل رہے ہیں؟ اچھا مفتی صاحب مجھے ایک اور بات بتائیں, شرعی عدالتوں کا نظام. مفتی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے, جس طرح ہر چیز ٹرانسپیرنسی کی بات ہوتی ہے, کیا ریاست کے پاس اختیار ہے؟ میں اگزامپل ابھی ٹی ایل پی کی دیتا ہوں, کیونکہ آخری دھرنا, آخری لوگ اسی میں مارے گئے, بڑا ایشو بنا. ایک دن حکومت ہمیں کہا انڈیا کی ایجنٹ ہے جی, یہ کالعدم جماعت ہے, اس کو انڈیا سے پیسے ملتے ہیں, اور یہ وہ دہشت گرد. اگلے دن جب آپس میں مکمکہ ہو گیا دونوں کا, تو وہ سب سے بہترین کالعدم بھی ختم اور مین سٹریم بھی ہو گئے, اور ان کے سینٹر صاحب جا کے ان کو گلدستے بھی پیش کرتے رہے. کیا ریاست کے پاس اختیار ہے کہ کوئی بھی معاہدہ کرے کسی بھی گروہ سے یا جماعت سے جس کے ساتھ تصادم بھی ہوا ہو اور عام آدمی کے اس میں جان بھی گئی ہو, کیا ریاست کے پاس یہ شرعی طور پہ اختیار ہے کہ اس معاہدے کو خفیہ رکھے؟ کیونکہ ہفتے گزر گئے ہیں, ہمیں آج تک ٹی ایل پی کا معاہدہ گورنمنٹ نے نہیں سامنے کیا. آئے گا, کل آئے گا. کیا یہ اسلامک لاء کے تحت اس کی اجازت ہے ریاست کے پاس؟ دیکھیے اسلامک لاء کے تحت کوئی بھی معاہدہ اگر فریقین کے اندر ہوتا ہے, اگر وہ اس کے اندر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ظاہر کرنا ہے تو اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ آپس میں پابند ہوتے ہیں کہ جناب ہم اس کو ظاہر نہیں کریں گے, تو وہ ظاہر نہ کرنا چاہیں تو ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب ریاست کسی سے معاہدہ کرتی ہے تو بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جماعتوں کے ساتھ جس قسم کے بھی معاہدے کیے جاتے ہیں اسے کم سے کم کسی نہ کسی ایک بڑے پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس ضرور کیا جاتا ہے. جس طرح تحریک طالبان پاکستان جو کہ کالعدم تنظیم ہے, اس کے حوالے سے ہم یہ بہت کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ پارلیمان میں ان نکات کو ضرور بحث میں لایا جائے جو کہ اس معاہدے کی بنیاد بنے, یا وہ معاہدہ جن کے اوپر قائم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہر ایسی جماعت جو کہ کہیں نہ کہیں پہ کالعدم رہی ہے
लेकिन जब हम TLP के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ पे तो ख़ुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि TLP जिसको कलअदम करार दिया गया, क्या वो तमाम कानूनी ज़वाबित पूरे किए गए थे जो किसी भी जमात को कलअदम करार दिए जाने के लिए ज़रूरी हैं, जिस तरह माजी के अंदर वो तमाम इक़दाम किए जाते थे। तो यहाँ पे तो ख़ुद ये बात बड़ी इबहाम का शिकार रही है कि TLP जो है वो बाकायदा तौर पे कलअदम थी या नहीं थी, लेकिन जैसी भी थी उसका जो हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि उसे सामने आना चाहिए। डॉक्टर किबला, आप बताएं, क्या रियासत के पास इख्तियार है एक ऐसे मामले में जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी तबाह हुई, जिसमें आम लोगों की जानें गईं, एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा वाक़यात में, और उस गिरोह या जमात के साथ क्या रियासत कोई मुआहदा रख के नज़रियाती तौर पे खुफिया रख सकती है जिसमें आम आदमी गया हुआ? जी बिल्कुल। अब ये तो सवाल ऐसा है कि इसको ज़रा तफसील के साथ इसमें जाना है, लेकिन जो मुआहदा हुआ उसके मज़ाहिर तो हमारे सामने हैं। मसलन रिहाई और जो उनके कायद थे उनकी रहाई, इसके बाद उनका ये वादा कि वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आएंगे, और अभी आप देख रहे हैं कि खानेवाल के हलके में वो बाकायदा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बज़ाहिर तो खुफिया है, लेकिन फ़िल हकीकत ये खुफिया नहीं है। और हमें नज़र आ रहा है कि तहरीक लब्बैक जो है ये अब पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पहले भी थी डॉक्टर साहब, पहले भी थी, लेकिन उसको कलादम करार दिया गया था ना। अब उसका कलादम जो पोजीशन है उससे निकाल कर उसको रियासत के पास क्या इख्तियार है कि वो किसी ऐसे मामले पे खुफिया मुआहदा एक ग्रोह से करे जिसमें आम आदमी की जायदाद भी डैमेज हुई हो और जिसमें आम आदमी की जानें भी गई हों? क्या रियासत उनको साइड स्टेप करके खुफिया मुआहदा कर सकती है? उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि अगर किसी ने नुकसान किया है तो वो अदालती अमल का सामना करे, ये तो उसूली बात है। जनरल साहब, योर टेक ऑन दिस। जी देखिए, अगर आपका आईन पाकिस्तान रियासत, सरकारी अमलाक, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त को देता है और इस आइन पे सब मुत्तफ़िक हैं, तो फिर इसके लिए जो स्ट्रेटजी वो इवॉल्व करते हैं उसको ऑनर करना पड़ेगा। मुआहदा खुफिया यस नहीं होना चाहिए, किसी जो पॉलिटिकल फोरम्स हैं उन पर डिबेट होना चाहिए, मुआहदे को एंडोर्स किया जाना चाहिए और वायलेशन को अदालती कवानीन के तहत चैलेंज करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे हम यहाँ पे और फिर वापस आके मैं ये भी जानना चाहूँगा, 7 साल गुजरने के बावजूद एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट का क्यों इंतज़ार हो रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट से हफ्तों के बाद हफ्ते, सालों के बाद साल लिए जा रहे हैं? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। गवर्नमेंट के पास कोई जवाब है जनरल साहब, जो 7 साल गुजर गए हैं और अब फिर हफ्तों की मोहलतें मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि एक फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट दे कि कौन जिम्मेदार हैं, कहाँ पे लैप्सेस हुए जो उनके वालिदैन की तरफ से पिटीशन गई हुई है? क्या कोई इखलाकी या कानूनी किसी किस्म का जवाब है, या इसलिए मैं आपसे सवाल सुन लें, या इसलिए हो रहा है कि उसमें हो सकता है कि कुछ आर्मी के अफसरान के नाम आ जाएं, ऑफिस बेरर्स के, जी इनके लैप्सेस हैं, इसलिए भी उस पर प्रेशर बन रहा है? क्या कोई रीजन मुझे बता दें, 7 साल रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? देखिए, बात मुख्तसर सी है, जो लोग स्कूल में आए ये जुल्म करने वो सब मारे गए, उनके जो सपोर्टर्स थे, फैसिलिटेटर्स थे, 6 जो शनाख्त हुए तहकीकात के बाद, उनमें से 5 को तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया और एक की अपील अदालत में पेंडिंग है। जो उनके मुआवन थे और प्लान कर रहे थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स में मारे जा चुके हैं। अगर फिर भी किसी को शक है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मैं बड़ा दो टोक अल्फाज में कह रहा हूँ कि इस मसले को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। क्या 7 साल पहले चीफ जस्टिस अदालतों में नहीं मौजूद थे? क्या उस वक्त के वजीर आजम को किसी ने पूछा है? क्या उस वक्त के वजीर आला ने आकर किसी को जवाब दिया है? तो उस वक्त का चीफ तो वहां पहले दिन वहां खड़ा था इनके जनाजों के साथ। कौन चाहता है कि अपने बच्चों को इस तरह शहीद करवाए या लापरवाही से करे? फिर इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि फिर देखें GHQ पर हमला हुआ,
اس وار کی اسٹریٹجی کو سمجھنا ہوگا. اس میں سافٹ ٹارگٹس کی انگیجمنٹ کا GHQ بھی سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے, کامرا بھی سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے, کارساز کراچی بھی سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے. تو اگر یہ سافٹ ٹارگٹس نہیں ہیں اور پھر بھی ہٹ ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اس کا کمپریہنسو انالیسس کرنا پڑے گا نیچر آف وار کا. تو لیکن یہ ان سوالوں کے جواب, لیکن جنرل صاحب ان سوالوں کے جواب کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں مانگ رہی, ان بچوں کے ماں باپ مانگ رہے ہیں, ان کے فورمز بنے ہوئے ہیں, وہ دے فیل کہ they don't have the answer. بالکل, بچوں کے ماں باپ, میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے. جی ہاں, تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کے جو ماں باپ ہیں یقیناً ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, ناقابل تلافی نقصان ہے. اس کی الفاظ سے یا کسی طریقے سے کوئی اس کا جو ہے وہ کمپنسیشن نام کی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں, آخری 2 منٹ ہیں, میں آپ سب سے ایک کلوزنگ کامنٹ چاہتا ہوں. ڈاکٹر قبلہ یہ بتائیں کیا ایک میننگ فل طریقہ ہے جو واقعی ہم انتہا پسندی کو کسی طرح قابو کریں؟ مالک صاحب, بہت محنت کی ضرورت ہے, آسان کام نہیں ہے. ہم نے اس میں نصاب پہ کام کرنا ہوگا, ممبر و محراب پہ کام کرنا ہوگا. جو عوام کا ذہن بنا ہے, جو فرینزی کراؤڈ ہے, کہ جس طریقے سے سنگ دلانہ طریقے سے اس کے اندر معاشرتی طور پہ ایک لمبا طویل المیعاد پالیسی بنانی ہوگی کہ کس طرح لوگوں کو تعاون, ایثار, لٹریچر, ادب کی طرف, ریڈنگ کی طرف لایا جائے سافٹ انداز میں. لیکن تشدد کے ہم نے دیکھا, تشدد کے امیجیٹ ریزلٹس آتے ہیں. TLP نے اگر تشدد کیا پہلے بھی رب بھی, ان کی تو بہت زیادہ وزن میں اضافہ ہو گیا. لوگ اس سے گھبراتے ہیں, پولیس والے گھبراتے ہیں, کوئی بندہ ان کو روکتا نہیں ہے. لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہو رہی ہے. جب آپ کا گروہ تشدد کرے تو آپ کو تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب بظاہر تو پاکستان کے اندر ایسا ہی ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ اگر ان کو پولیٹیکل پروسیس میں لایا جائے تو اس بات کا امکان ہے, کیونکہ ہم عوام ہمارے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ پولیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ وہ 3 پارٹی سسٹم کے حامی ہیں. بہت شکریہ تمام اپنے پینلسٹ کا, بہت شکر گزار ہوں. بڑا سینسٹیو سبجیکٹ, لیکن آج 2-3 چیزیں میں کوئکلی کہنا چاہتا ہوں. ایک, میرے خیال میں واقعی ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے اس ملک میں جو بھی گروہ یا جماعت تشدد کرتی ہے, ہم نے اس کو نوازا ہے ریاست نے. ان کو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آپ تشدد کریں گے تو آپ سے بات ہوگی, جب آپ بہت سختی کریں گے تو آپ کوئی راہ بھی کھول دیے جائیں گے, آپ کی بادی باتیں بھی مان لی جائیں گی. وی آر ریوارڈنگ بیڈ بیہیویئر ان پاکستان. اس طرح تشدد سے کام نہیں چلے گا. آج 16 دسمبر آ گیا ہے, آج بھی بڑے پروگرامز ہوں گے. سب نے ٹویٹس بھی کیے, سرکار نے بھی, وزیر اعظم سے لے کے وزراء نے, ہر کسی نے. آن گراؤنڈ کیا ہوا؟ جو نیشنل ایکشن پلان تھا پرانا والا, اس پہ کچھ نہیں ہوا. اب نیکٹا کا ایک نیا پلان ہم سن رہے ہیں آگے, لیکن پلانز اور پالیسیز اور جب زمین پہ جو آپ کرتے ہیں اس کا میسج اور جاتا ہے. کنفیوژن ہے, پہلے گورنمنٹ اپنی کنفیوژن دور کرے, پھر معاملہ ٹھیک ہوگا. لیکن جو چیزیں حالات ہیں لگ نہیں رہا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.